السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حاجی محمد صدیق۔ یہ میں جہاں کھڑا ہوں یہ میری دکان ہے۔ اس مارکیٹ میں میری 6 دکانیں ہیں، سب جل چکی ہے، کوئی کچھ نہیں بچا ہے۔ ہمارے لیے دعا کرنا کہ ہماری مارکیٹ دوبارہ بن جائے، ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ فائر بریگیڈ والے اگر سستی کرے تو اس کے اوپر شرعی مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو، دل جلا ہوا بیچاروں کا۔ آج ٹمبر مارکیٹ والوں کی خصوصی شرکت بھی ہے، ایک تعداد ہے جو ٹمبر مارکیٹ والے تشریف لائے۔ یہ باب المدینہ کے ٹمبر مانے لکڑی مارکیٹ، یہ باب المدینہ میں ربیع الاول شریف میں، یعنی ابھی 1 مہینہ بھی شاید پورا نہیں ہوا ہے کہ یہ باب المدینہ کی مشہور ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگ گئی، اور شاید 200 دکانیں یا کچھ اتنی جل گئی، اور مکانات بھی جل گئے، اربوں روپے کا شاید نقصان ہو گیا۔ اور بیچارے بعض روڈوں پہ آ گئے، دیکھو نا، ان کی 6 دکانیں جل گئی۔ اب بیچارے پتہ نہیں کیا گزر رہی ہوگی ان لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو نعم البدل عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے۔ فائر بریگیڈ والوں کی سستی بھی لگتا ہے کہ انہوں نے نوٹ کی ہے نا۔ جب ہی دل جلا ہوا کہ ایک تو ہماری دکانیں جل رہی ہیں، گھر جل رہے ہیں، اثاثہ جل رہا ہے، اور یہ فائر بریگیڈ والے ہیں کہ تو اب یہ کہ فائر بریگیڈ والا ہو یا کوئی بھی ہو جس کا اجارہ ہو، یعنی کہ نوکری ہو اور اس کو اجرت ملے گی، اور یہ طے ہو کہ جیسے 1 دن کی نوکری کہ یہ اجرت، اور اتنا کام کرنا یہ ہوتا ہے، تو اب اس میں سستی کرے گا تو جتنی سستی اس نے کی، ایک تو عرفاً جو تھوڑی بہت چل جاتی ہے، اس کے علاوہ جو یعنی کہ سست کام کرے، یعنی ہوتا یہ کہ جو اعتدال ہو نا، نارمل، اس انداز سے کام کرنا ہوتا ہے اجارے والے کو، ملازم کو۔ تو اب اگر نارمل انداز سے یہ نیچے اترے گا تو یہ اس کی سستی کہلائے گی۔ درمیانہ انداز سے نیچے اترا تو یہ اس کی سستی کہلائی۔ اب اس سستی کی وجہ سے جتنا کام میں حرج ہوا، اس کی تنخواہ اس کو کٹوانی پڑے گی، یہ اس پر کمپلسری ہے، واجب ہے، کیونکہ اتنے حصے کی تنخواہ جتنا اس نے کام نہیں کیا اور اجرت لے رہی ہے، تو یہ اتنے حصے کی اجرت اس کے حق میں حرام ہے۔ اب یہ کوئی مزدور ہو، تعمیراتی کام کرتا ہو، یا بڑھئی کا کام، یعنی کارپینٹر ہو، رنگریز ہو، جو بھی ہو، اگر وہ اس میں اس طرح کی کوتاہیاں کرے گا تو اتنا حصہ، یا یہ بریگیڈیئر، فائر بریگیڈیئر ہو، تو جو بھی ہو، اس کو اتنا حصہ کٹوتی کروانی ہوگی۔ ہاں، کوئی پرائیویٹ سیٹ ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے تو وہ معاف ہو جائے گی، اور اگر جیسا گورنمنٹ کا ادارہ ہے، فائر بریگیڈ تو گورنمنٹ کا ادارہ ہے نا، ہاں، یہ غالباً گورنمنٹ کا ادارہ ہے، تو اب وہاں کس سے جا کر یہ کون معاف کرے گا؟ افسر تو معاف کرتے ہیں، کئی افسر معاف کرتے ہیں، خود چور کے باپ ہوتے ہیں، یہ زیادہ چوریاں کرتے ہوتے ہیں، ان کے معاف کرنے سے تو معاف تھوڑی ہوگا، تو یہ کٹوتی کروا لے۔ ہاں، جو افسر خدا کا خوف رکھنے والا ہوگا تو وہ معاف نہیں کرے گا نا، کہ اس کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے کہ یہ معاف کر دے کہ جاؤ گھومو پھرو موج کرو، تنخواہ لیتے رہو، میں سائن کر دوں گا تنخواہ کی اس پہ۔ تو یہ کئی اداروں میں یہ اندھی چلتی ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کے اداروں میں ایک تعداد ہے جو نوکری اسی لیے ڈھونڈتی ہے، اور نوکری ملتی تھوڑی ہے بغیر رشوت کے، یا رشوت ہو یا بہت پاورفل سورس ہو تب نوکری ملتی ہے، گورنمنٹ جاب جس کو بولتے ہیں۔ تو اس لیے کہ اس میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، عام طور پہ ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ پوچھنے والا اتنا ہوتا نہیں ہے کوئی، تو اس میں اندھی چلا سکتے ہیں یہ، اور یوں اپنی روزی حرام کرتے رہتے ہیں۔ جس دن اس نے جان بوجھ کر چھٹی کی، اور قانونی چھٹی اس کی بنتی نہیں تھی، اور اس نے چھٹی کر لی، اس چھٹی کے دن کی اس نے تنخواہ لے لی، یہ حرام ہے۔
واپس لوٹانی پڑے گی، توبہ بھی کرنا ہوگا، حرام کام کیوں کیا. یہی پرائیویٹ ادارے میں بھی اگر ایسا کیا تو اگر سیٹھ نے معاف نہیں کیا تو نوکری تو یہ تنخواہ تو کٹوانی پڑے گی. جھوٹے مطلب کچھ نہ کچھ جھوٹ موٹ بول دیتے ہیں، کبھی دادی کو مارتے ہیں، کبھی نانی کو مارتے ہیں، کبھی ماں باپ کو مار دیتے ہوں گے، اور ایک بار تھوڑی کئی بار مارتے ہوں گے. میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے میں جانا ہے، چھٹی ہو گئی، پھر 2-4-6 مہینے بعد بھول جاتا ہوگا. ایک کہاوت ہے کہ دروغ را حافظہ نہ باشد، یعنی جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا، یادداشت کمزور ہوتی ہے اس کی. تو یہ پھر بولتا ہوگا کہ میری نانی مر گئی، تو یہ بار بار مارتا ہوگا، مری بھی نانی کو مار ڈالتا ہوگا جو پہلے سے ہی مری ہوئی ہو، برسوں فوت ہوئے ہوں گے اور چھٹی لینے کے لیے وہ نانی کا انتقال ہو گیا تو آج میں نہیں آ سکوں گا. تو نانی کے انتقال پر بھی کوئی مطلب چھٹی دینا یہ دکاندار پر فرض یا واجب تو نہیں ہو گیا نا. جنازے میں کتنی دیر لگتی ہے. تو بہرحال یہ کہ اس سلسلے میں آپ وہ حلال روزی کمانے کے 50 مدنی پھول، یہ ملازمت پیشہ بھی لیں، ملازم رکھنے والے بھی لیں، یعنی سیٹ بھی پڑھیں، ان کے لیے بھی مسائل ہیں. اس میں بہترین رسالہ جو سب کو یعنی کہ فائدہ دے گا. وہ بہت مختصر سا رسالہ ہے، کوئی 32 صفحے ہوں گے شاید، میرے خیال میں زیادہ صفحات نہیں ہیں اس کے. مکتبۃ المدینہ سے لے لیجئے، یہی 15-20 روپیہ دیا ہوگا. بلکہ اس کو تو بازاروں میں، مارکیٹوں میں یہ تقسیم کرنے والا رسالہ ہے. لغیر رسائل یہ بازار کے کام کا ہے، ایک ایک کے ہاتھ میں دیں، نوکر کے، سیٹ کے، کھول کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا. بہت سستا انشاءاللہ ثواب کمانے کا موقع ملے گا کہ ہمارے رسالے عام لوگ جو کتابوں والے بیچتے ہیں ان سے سستا ہوتا ہے. اونلی 21 پیجز، 21 صفحات. اچھا بہرحال یہ کہ میں نے یہاں مطلقاً مسئلہ بتایا، فائر بریگیڈ والے ہوں یا کوئی بھی ہوں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر فائر بریگیڈ والا سستی ہی کرے. کئی ایسے خوف خدا والے ہوں گے جو اپنی جان لڑا دیتے ہوں گے، بیچارے بعض اوقات یہ شہید بھی ہو جاتے ہیں. فائر بریگیڈ والے بھی آگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اور جو جل کر مر جائے وہ شہید ہے. ایسے فائر بریگیڈ والے ہم نے دیکھے ہیں، ان کی موویز ہمارے پاس آئی تھی جب ہم سلسلہ کر رہے تھے، کہ جن کو آگ بجھاتے کسی کا ہاتھ جلا ہے، کسی کا کمر جلی ہے، کسی کا چہرہ جلا ہے، اور آگ سے جلنے کی تکلیف شاید کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جن پہ تکلیف ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے. جی جی. اور اب تک ان کے وہ بدن جو ہے نا جھلسے ہوئے ہوتے ہیں. جی جی ایسے ہوتے ہیں. جی جی. اور یہ دوسرا یہ کہ اب جیسے اب ان کی دکانیں جل گئیں 6، تو یہ بیچارے دکھے ہوئے، ان کو یوں ہوگا کہ فائر بریگیڈ والوں کو بادلوں سے جمپ مارنی چاہیے. اب ٹمبر مارکیٹ کی اگر آپ لوکیشن دیکھتے ہیں نا اپنے، تو اس کی گلیاں ہیں، پھر ٹرافک بھی جام، پھر جب اتنی بڑی آگ لگے گی تو پبلک کا بھی چاروں طرف ہجوم ہوا ہوگا، تماشائیوں کا. تو ایسے میں عین ممکن ہے کہ فائر بریگیڈ والے آنا چاہتے ہوں، راستہ نہ ملتا ہو، اور یوں یہ بیچارے ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ تاخیر سے پہنچے، جلدی پہنچے، کیا خدا بہتر جانے. تو ہو سکتا ہے یہ بھی ایک تاخیر کا سبب ہو. تو سب کو چاہیے کہ حسن ظن کا جام پئیں، کہ یہ ہو سکتا ہے بیچارے مجبوراً ان کو دیر ہو گئی ہوگی، ورنہ یہ فائر بریگیڈ والوں کی بدعنوانیاں اب تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی نے مجھے بتائی ہوں، واللہ اعلم. لیکن مطلب کرپشن کہاں نہیں ہے، تو اس ادارے میں بھی ہوگا، خدا بہتر جانے. لیکن ہر فرد کو ہم جب بھی بولتے ہیں، ہر فرد کو ہم نہیں بولتے، جو غلط ہوتا ہے اس کو غلط بولتے ہیں، صحیح ہے وہ صحیح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حلال روزی کمانے کے 50 مدنی پھول، امیر علیہ سنت کا رسالہ، بڑے سائز میں صرف 9 روپیہ ہدیہ، اور جیبی سائز میں صرف 4 روپیہ ہدیہ پر یہ دستیاب ہے. کوئی 1100 11ویں شریف کی نسبت سے لنگر رسائل کرنے والا، صرف 1100. 11ویں کا مہینہ ہے، آپ بھلے 11 دیگیں پکائیں، 111 دیگیں پکائیں، کچھ نیکی کی دعوت پر بھی خرچ کر جا کریں،
खाना भी खिलाएं बेशक, और कुछ लंगर रसाइल भी कर दिया करें। इसी साल सवाब की नीयत से किसी गरीब की मदद भी कर दिया करें। हमारी मजलिस इस्लाह बराए कैदियान ने 1100 रिसाले के ऐलान किया बाबा। अल मदीना, मरहबा। चलो औरों को भी इजाजत है अगर चाहें तो। और 411 यानी 4400 रुपए के ये 1100 रिसाले मिल जाएंगे आपको, सिर्फ 4400 रुपए। जी बाबा। अल्लाह सल्लू अलल हबीब। एक इस्लाम मैंने 111, हमारे नाथ खान इस्लाम मैंने 111 रिसाले। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो 11 रिसाले की मैं भी नियत कर लेता हूँ। 11 हाजी अमीन पैसे देंगे मेरे। लब्बैक इंशाअल्लाह, हाथों हाथ। 11 चौक 44 रुपये। बाबा ये आपके नाम के और भी रिसाले मिल रहे हैं, तो ये सिर्फ यही लेने या कोई से भी ले लें? आपकी तरफ से और रिसाले भी तकसीम करने के लिए इस्लाम में दे रहे हैं। जितनी सवाब की मुझे ज़रूरत है ना नेकियों की, शायद ही किसी को, क्योंकि अब उम्र का जाम लबरेज होने को है और चारों तरफ गुनाह ही गुनाह नजर आ रहे हैं। मुझे बहुत ज़रूरत है नेकियों की, जितनी मिले कम है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।